مروان نے کہا اچھا یہ عقیدہ ہے تمہارا، تو بے شک تم نے بہت اچھا کیا۔ بہت ممکن ہے کہ اس کے بعد مروان نے ولید کی شکایت یزید کو لکھ بھیجی ہو اور اس تمام رودات کی اطلاع دی ہو، اور اسی کا نتیجہ ہو کہ اس کے بعد ولید مدینے کی گورنری سے ہٹا دیا گیا ہو اور عمر بن سعید الاشدق کو مدینے کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ یہ اس کی ایک دلیل ہے کہ ختم بیعت نہ کرنے کی صورت میں حسین کے قتل کے متعلق ضرور لکھا تھا۔ ظاہری اسباب کی بنا پر بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ حضرت نے اسی وقت صورتحال کی نزاکت کا پورا احساس کر لیا، اور یقیناً اس کے بعد حسین جس وقت کہہ رہے تھے کہ میں بیعت نہیں کروں گا، اس وقت وہ بیعت نہ کرنے کے معاوضے میں ظلم و تشدد کے تمام امکانات پر غور کر کے اور اپنے نفس کی قوت برداشت کا پورا جائزہ لے کر کامل اعتماد کے ساتھ بیعت کی نفی کر رہے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ تشدد اپنی آخری حد پر پہنچ گیا، مگر امام حسین علیہ السلام کے صبر و برداشت کی قوت ختم نہ ہو سکی۔ وہ اپنی بات پر آخر تک قائم رہے، اسی عزم و استقلال کے ساتھ جس کو انہوں نے پہلے دن طے کر لیا تھا۔ یہاں پر یہ بحث پورے طور پر صاف ہو جانی چاہیے کہ آخر یزید کی رسمی بیعت اختیار کر لینا کون سا ایسا ناقابل برداشت عمل تھا جسے حضرت امام حسین علیہ السلام کسی صورت سے گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس کے لیے ایک نظر امام حسین کی ان ذمہ داریوں پر ڈالنا ہوگی جو خاندان رسول کے اس وقت سب سے بڑے ذمہ دار رکن ہونے کے اعتبار سے ان پر عائد تھی، اور ان قدیم روایات کو دیکھنا ہوگا جو اسلام اور حقانیت کی حفاظت کے لیے امام حسین علیہ السلام کے آباء و اجداد کی ذات سے وابستہ رہی تھیں، اور جن کے اس وقت حسین ذمہ دار تھے۔ اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت امام حسین اپنے فرض کی تکمیل کس طرح کر سکتے تھے۔ یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یزید کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے اس قدر کوشش و کاوش کی ضرورت کیا تھی، جبکہ جمہوریت کے اصول پر اکثر افراد کا کسی حکومت کو قبول کر لینا آئینی طور پر اس کے تسلیم ہو جانے کے لیے کافی اور اقلیت کی رائے ناقابل اعتبار ہے۔ اس کے ساتھ یہ کوئی قانون نہیں کہ اقلیت کو جبری طور پر اپنی رائے بدلنے کے لیے مجبور کیا جائے، جبکہ اس کی طرف سے عملی طور پر کوئی شورش اور ہنگامہ بھی نہ کیا جائے۔ خلافت کے ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ خود حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانہ خلافت میں حسان بن ثابت، کعب بن مالک اور زید بن ثابت وغیرہ ایسے تھے جنہوں نے بیعت سے کنارہ کشی کی تھی، مگر صرف بیعت نہ کرنا کوئی قابل سزا جرم نہیں سمجھا گیا۔ یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ معاویہ نے مکے اور مدینے میں چاہے کتنی ہی بڑی کانفرنس یزید کی بیعت لینے کے لیے منعقد کی ہو، لیکن یقیناً مکے اور مدینے کی مردم شماری کے اعتبار سے سینکڑوں ہزاروں آدمی ایسے رہ گئے ہوں گے جو گھروں میں بیٹھے ہوں گے اور جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہوگی، اور کسی سے ایسی ضد نہیں کی گئی۔ پھر ایک امام حسین میں ایسی کیا بات تھی کہ آپ سے بیعت لینے کے لیے سلطنت شام کی پوری مشینری حرکت میں آ جائے اور شاہی جبروت کی تمام طاقت صرف کر دی جائے؟ ماننا پڑے گا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت بحیثیت ملک عرب کے ایک فرد کے نہیں طلب کی جا رہی تھی، بلکہ نمائندگی کے اعتبار سے خاندان رسالت کی بزرگ ترین ہستی ہونے کے لحاظ سے امام حسین کی بیعت خاندان رسالت کی بیعت تھی۔ یزید کو امام حسین علیہ السلام سے بیعت حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی اگر وہ صرف دنیاوی قسم کی ایک سلطنت کا دعوے دار ہوتا،
مگر وہ جس قسم کی سلطنت کے مالک ہونے کا مدعی تھا وہ تو خلافت اسلامیہ والی حکومت تھی۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ وہ پیغمبر اسلام کے مذہبی وارث سے اپنی حکومت کو تسلیم کرائے۔ امام حسین سمجھتے تھے کہ اگر اس وقت میرے بھائی حضرت امام حسن زندہ ہوتے تو بیعت کی خواہش ان سے کی جاتی، مجھ سے نہ کی جاتی۔ اگر میرے پدر بزرگوار حضرت علی زندہ ہوتے تو جھگڑا ان سے کیا جاتا، مجھ سے نہ کیا جاتا۔ اور اگر میرے جد بزرگوار رسول اللہ زندہ ہوتے تو اپنی حکومت کے جواز کی تصدیق ان سے حاصل کرنے کی کوشش ہوتی، مجھ سے نہ ہوتی۔ مگر اب تو وہ دیکھ رہے تھے کہ میرے نانا رسول اللہ نہیں ہیں، اب تو میں ہوں، اس لیے مجھ سے بیعت طلب کی جا رہی ہے۔ اس صورت میں اگر میں نے بیعت کر لی تو وہ ایسا ہے جیسے میرے بھائی حسن ہوتے اور وہ بیعت کر لیتے، میرے بابا علی ہوتے اور وہ سر تسلیم خم کر دیتے، اور میرے نانا رسول اللہ ہوتے اور وہ اس حکومت کو جائز تسلیم کر لیتے۔ انہوں نے اس سخت احساس ذمہ داری کی بنا پر تمام مشکلات کو برداشت کرنا گوارا کر لیا اور یہ طے کیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ یہ عزت نفس، شرف حق اور وقار دینی کا سوال تھا، اور پہلے ہی دن آپ نے اس مرحلے میں آخر تک ثابت قدم رہنے کا عزم کر لیا تھا، جس کا آخری نتیجہ بھی معلوم تھا۔ اس کا آپ نے کوئی بلند و بانگ اعلان نہیں کیا، تب بھی آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سننے والوں کو اس کا پتہ دے رہے تھے۔ چنانچہ ابو سعید مقبری کا بیان ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو مدینے کی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ کے ساتھ اس وقت 2 آدمی تھے جن کے کاندھے پر باری باری ہاتھ رکھ کر چل رہے تھے، اور آپ کی زبان پر ابن مسترق کے یہ اشعار تھے۔ ان کا مطلب یہ ہوا کہ خدا وہ دن نہ لائے کہ موت کی طاقتیں کمین گاہوں سے حملہ کر کے مجھے میرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں اور میں ان کے خوف سے ذلت کو برداشت کر لوں۔ ابو سعید کا بیان ہے کہ ان اشعار کو سن کر اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ امام حسین خاص اقدام کا ارادہ رکھتے ہیں۔